بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وأما المقالات فثلاث المقالة الأولى في المفردات وفيها 4 فصول. الفصل الأول في الألفاظ دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنى تضمن كدلالته على الحيوان أو على الناطق فقط أو بتوسطه لما خرج عنه التزام كدلالته على قابل العلم وصنعة الكتابة. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے ماتن کی عبارت قال. ماتن کی عبارت وَأَمَّا الْمَقَالَاتُ فَثَلَاثٌ المقالۃ الاولیٰ فی المفردات سے. مصنف ماتن علیہ الرحمہ نے فرمایا رہے مقالات تو وہ 3 ہیں. اما المقالات فثلاث، رہے مقالات تو مقالات 3 ہیں. اس عبارت کا ماسبق سے رابطہ کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ پہلے کالہ کے اندر آپ نے ماتن کی زبانی یہ جملہ سماعت فرمایا رتبتہ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ، کہ میں نے اس کتاب کو یعنی رسالہ شمسیہ کو ایک مقدمہ اور 3 مقالے اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے. تو اس کتاب کے 5 اجزاء میں سے پہلا جز مقدمہ ہے. اس کی تفصیل گزر چکی. اس پہلے جز کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد مقدمہ کی تفصیل کے بعد ماتن اب دوسرے جز رسالہ شمسیہ کے دوسرے جز مقالہ اولیٰ اس کو شروع کر رہے ہیں. یہ ہے ربط اس عبارت اور اس عبارت کا ماسبق سے. بہرحال تو مصنف کہتے ہیں مقالات 3 ہیں. المقالۃ الاولیٰ فی المفردات، 3 مقالے میں سے پہلا مقالہ مفردات میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا مقالہ المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا، دوسرا مقالہ قضایا اور اس کے احکام میں ہے. تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مفرد سے مراد ما لیس بقضیۃ ہے، کیونکہ مقالہ ثانیہ قضیہ قضایا کے بیان میں ہے، تو مفرد سے مراد یہاں ما لیس بقضیہ ہے. مقالہ اولیٰ مفردات میں ہے. وفیہا 4 فصول، مقالہ اولیٰ میں 4 فصلیں ہیں. الفصل الاول، یعنی مقالہ اولیٰ کو 4 فصلوں پر منقسم کیا انہوں نے. 4 فصلوں میں منقسم کیا ہے تو کہتے ہیں فیہا 4 فصول، مقالہ اولیٰ میں 4 فصلیں ہیں. الفصل الاول، 4 فصلوں میں سے پہلی فصل الفاظ میں یعنی الفاظ کے بیان میں ہے، اور الفاظ کا بیان شروع ہو جاتا ہے مصنف کی عبارت دلالت اللفظ سے. الفصل الاول فی الالفاظ، پہلی فصل الفاظ کے بیان میں ہے. دلالت اللفظ علی المعنی بتوسط الوضع له مطابقہ، لفظ کی دلالت معنی پر
اس عبارت سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تقسیم کر رہے ہیں، مطابقت، تضمن، التزام کی طرف۔ تو فرماتے ہیں لفظ کی دلالت معنی پر لفظ کا معنی کو بتانا، لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے بتوسط الوضع لہو مطابقت، لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے مطابقت ہے۔ یہاں پر اگر آپ سوال کریں گے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں، مطابقت، تضمن، التزام، ہم نے منطق کی اور کئی کتابوں میں پڑھی ہے، اور یہ بھی پڑھی ہے، مگر یہ ہے کہ مطابقت کی تعریف مصنف یہاں جو کر رہے ہیں پچھلی پڑھی ہوئی کتاب سے مختلف ہے، کیونکہ پچھلی جس قدر کتاب ہم پڑھے ہیں ان کتابوں میں یہ ہے کہ لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر مطابقت ہے، اور جزوِ معنی موضوع لہو پر تضمن ہے، اور خارج لازم اس معنی پر جو خارج ہے اور معنی موضوع لہو کو لازم ہے اس پر دلالت التزام ہے۔ اس طریقے سے ہم نے مطابقت، تضمن، التزام کی تعریف پڑھی ہے، مگر یہاں پر مطابقت کی تعریف، مطابقت و تضمن التزام کی تعریف دیگر کتب میں مذکور تعریف سے مختلف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے تو اس پر شرح میں گفتگو کریں گے، مگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ تعریف دیگر کتب میں مذکور تعریف سے بیں طور مختلف ہے کہ یہاں توسط وضع کی قید ہے۔ بہرحال دلالت اللفظ علی المعنی بتوسط الوضع لہو، لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ کا معنی کو بتانا اس وجہ سے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ مطابقت ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر مطابقت ہے، یعنی انسان کا حیوان ناطق کو بتانا اس وجہ سے کہ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ مطابقت ہے۔ وہ بتوسط ہی لما دخل فیہ ذالک المعنی تضمن، اور لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے جس میں یہ معنی مدلول داخل ہے، تضمن ہے، یعنی لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ جس معنی کے بتوسط ہی لما دخل ہے، اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا اس معنی کے لیے جس معنی میں وہ معنی مدلول داخل ہے، تضمن ہے۔ جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناطق پر، یہ تضمن ہے، یعنی انسان حیوان کو بتاتا ہے، انسان کی حیوان پر دلالت ہوتی ہے اس واسطے سے کہ انسان کی وضع ہوئی ہے حیوان ناطق کے لیے، اور یہ حیوان جو انسان کا معنی مدلول ہے یہ وہ معنی ہے جو معنی موضوع لہو میں داخل ہے، یہ وہ معنی ہے جو معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہے۔ تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر تضمن ہے۔ وَبِتَوَسُّطِهِ لِمَا خَرَجَ عَنْهُ التزام، اور لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ کی وضع اس معنی کے لیے ہوئی ہے جس سے وہ معنی یعنی معنی مدلول خارج ہے، التزام ہے۔ جیسے انسان کی دلالت قابل علم پر، انسان کی دلالت قابل صنعت کتابت پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو سے خارج پر ہے، بلفظ دیگر یہ لفظ کی دلالت معنی پر ہے اس وجہ سے کہ لفظ کی جس معنی کے لیے وضع ہوئی ہے اس سے یہ خارج ہے، ہاں اس کو لازم ہے۔ اقول لا شغل
للمنطقی من حیث ہوا منطقی بالالفاظ۔ بارہا سن چکے ہیں کہ کالا میں متن کی عبارت اور اقول میں شرح کی عبارت۔ تو شارح کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی بالالفاظ، منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ منطقی ہے، الفاظ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ عبارت لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی بالالفاظ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ منطق کا موضوع معرف و حجت ہیں، جو کہ معنی کے قبیل سے ہیں، الفاظ کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ موصل الی التصور جو معرف ہے یا موصل الی التصدیق جو حجت ہے، مثال کے طور پہ حیوان ناطق یا العالم متغیر کل متغیر حادث کے معنی ہیں، لہٰذا کتب منطق میں الفاظ سے بحث کرنا، کتب منطق میں الفاظ سے بحث کرنا، اور یہاں دیکھ رہے ہیں الفصل الاول فی الالفاظ، پہلی فصل الفاظ میں ہے، تو منطق کی کتب میں الفاظ سے بحث کرنا یہ تو فن سے نکلنا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ بالذات اور بالقصد الاول تو منطقی معنی ہی سے بحث کرتا ہے، لیکن چونکہ معنی کا افادہ و استفادہ اور تفہیم و تفہم الفاظ پر موقوف ہے، اسی لیے منطقی بالعرض اور بالقصد ثانی الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی، منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، اس کو الفاظ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال کا جواب آپ سن چکے ہیں کہ بالذات اور بالقصد الاول منطقی معنی سے بحث کرتا ہے، معنی سے بحث کرتا ہے، بالذات اور بالقصد الاول الفاظ سے بحث نہیں کرتا ہے، مگر چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اس لیے منطقی بالقصد ثانی بالعرض الفاظ سے بھی بحث کرتا ہے۔ اب ایک سوال، لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی، اس قید کی کیا ضرورت تھی؟ اس قید کی کیا ضرورت ہے؟ لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی، تو ہم کہیں گے کہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ منطقی کو الفاظ سے بذات بحث نہیں ہے، بذات بحث نہیں ہے۔ اس پر اعتراض یہ وارد ہوگا کہ منطقی اگر نحوی بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ منطقی نحوی بھی ہو، اگر کوئی منطقی نحوی بھی ہو اور وہ منطقی نحو کی کسی کتاب کو ترتیب دے رہا ہے یا نحو کے مسائل کسی کو سمجھا رہا ہے، تو ایسے وقت تو اسے الفاظ سے بذات بحث ہوگی، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ منطقی کو الفاظ سے بذات بحث نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے منطقی کے لیے منطقی ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، اس کو الفاظ سے کوئی شغل نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، اب وہ منطقی جو الفاظ سے بحث کر رہا ہے نحو کی کتاب کی ترتیب کے وقت یا نحوی مسئلہ کی تفہیم کے وقت،
تو الفاظ سے اس کو بذات بحث ہے، مگر منطقی ہونے کی حیثیت سے نہیں، نحوی ہونے کی حیثیت سے۔ اسی وجہ سے یہ قید لگائی گئی من حیث ہوا منطقی، لا شغل للمنطقی من حیث ہوا منطقی بالالفاظ۔ منطقی کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، الفاظ سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ منطقی کو الفاظ سے سروکار نہیں ہے، اس کو میں بیان کر چکا۔ شارح کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ منطقی کو الفاظ سے سروکار نہیں ہے، بالذات منطقی کو الفاظ سے شغل نہیں ہے، یہ بات ثابت ہے۔ فَإِنَّهُ يَبْحَثُ، کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے قول شارع اور حجت سے اور ان دونوں کی ترتیب کی کیفیت سے۔ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَلْفَاظ، اور قول شارع اور حجت یہ الفاظ پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ موصل الی التصور، لفظ جنس نہیں ہے، لفظ فصل نہیں ہے۔ مثلاً حقیقت انسان تک موصل لفظ حیوان، لفظ ناطق نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے موصل الی التصدیق، یہ موصل الی التصدیق لفظ قضایا نہیں ہے، قضایا کے الفاظ نہیں ہیں، قضایا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے مفہومات ہیں۔ یعنی موصل الی التصدیق العالم متغیر، کل متغیر، یہ نہیں ہے بلکہ ان کے مفہومات ہیں۔ تو کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ الفاظ سے منطقی کو کوئی شغل نہیں ہے، کیونکہ منطقی قول شارع اور حجت اور ان کی ترتیب کی کیفیت سے بحث کرتا ہے، اور وہ الفاظ پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ موصل الی التصور خود لفظ جنس نہیں ہے، لفظ فصل نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے موصل الی التصدیق مفہومات قضایا ہیں، موصل الی التصدیق مفہومات قضایا ہیں، لا الفاظها، اس کے الفاظ نہیں ہیں، ولیکن لما توقف افادۃ المعنی و استفادتها علی الالفاظ، لیکن جب معنی کا افادہ اور معنی کا استفادہ یہ الفاظ پر موقوف ہے، معنی کا افادہ اور استفادہ الفاظ پر موقوف ہے، صار النظر فیہا، تو منطقی کی نظر ان میں یعنی الفاظ میں مقصود بالعرض اور بالقصد ثانی ہے۔ ولما كان النظر فيها من حيث أنها دلائل المعانی قدم الکلام فی الدلالہ۔ شارح کی یہ عبارت، ولما كان النظر فيها من حيث أنها دلائل المعانی قدم الکلام فی الدلالہ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ کے مباحث میں سے دلالت کی بحث کو مصنف نے سب پر مقدم کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ الفاظ میں منطقی کی نظر افادہ و استفادہ کی حیثیت سے ہے، جیسا کہ بیان ابھی ہوا، اور الفاظ سے افادہ و استفادہ الفاظ کے دال بر معنی ہونے ہی کے جہت سے ہے، لہذا دلالت کی بحث دیگر مباحث پر تقدم کی حقدار ہے۔ کہتے ہیں لما کان النظر فیہا، جب نظر ان میں اس اعتبار سے ہے کہ وہ معنی کے دلائل ہیں، قدم الکلام فی الدلالہ، تو مصنف نے دلالت میں کلام کو مقدم کیا، دلالت کی بحث کو مقدم کیا۔ وہی ہی کی ضمیر دلالت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وہی کون الشیء، کون الشیء سے دلالت کی تعریف کر رہے ہیں کہ دلالت کسے کہتے ہیں؟ تو کون الشیء بحالت، دلالت شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے، یہ ہے
دلالت مثال کے طور پہ روڈ پہ چلتے وقت ہم کبھی گرین سگنل دیکھتے ہیں، کبھی ریڈ دیکھتے ہیں، تو سگنل کا ریڈ ہونا یہ اس میں دلالت ہے رکنے پر، اور گرین ہونا اس میں دلالت ہے چلنے پر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو چیز ہے، ایک ریڈ سگنل اور ایک رکنا۔ تو ریڈ سگنل یہ دال ہے اور رکنا مدلول ہے، وہی کون الشے، دلالت شے کا ایسی حالت میں ہونا ہے کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آ جائے، دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ دیکھیے ریڈ سگنل کو دیکھتے ہی ایک دوسری چیز کا علم ہو جاتا ہے، رکنے کا علم ہو جاتا ہے۔ والشیء الاول هو الدال، پہلی چیز دال ہے، والثانی هو المدلول، اور دوسری چیز مدلول ہے۔ والدال ان کان لفظا، اب اس سے دلالت کی شارح تقسیم کر رہے ہیں کہ دلالت کی دو قسم ہے، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ والدال ان کان لفظا، اور دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، یہاں پر دال لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ ہے۔ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ، ورنہ غیر لفظیہ ہے، دال اگر لفظ نہیں ہے تو غیر لفظیہ ہے، کدلالت الخط، جیسے کہ دوال اربع کی دلالت ان کے معنی پر۔ یہ تو تقسیم رہی دلالت کی لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف، کہ دلالت کی دو قسم ہے، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ دال لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے، غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ ہے۔ والدلالت اللفظیہ، اب پھر اس عبارت سے دلالت لفظیہ کی تقسیم کر رہے ہیں وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں والدلالت اللفظیہ اما بحسب جال جائل، اور دلالت لفظیہ یا تو جائل کے جال کے اعتبار سے ہوگی، دلالت لفظیہ اس وجہ سے ہوگی کہ واضح نے لفظ کو وضع کیا ہے، واضح نے لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا ہے، یا تو اس وجہ سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں والدلالت اللفظیہ اما بحسب جال جائل، اور دلالت لفظیہ یا تو جائل کے جال کے اعتبار سے ہوگی، وہی الوضعیہ، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی دلالت لفظیہ جائل کے جال کی وجہ سے ہے تو وہ وضعیہ ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، انسان حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے، تو انسان کی حیوان ناطق پر دلالت جائل کے جال کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ واضح نے انسان کو حیوان ناطق کے لیے وضع کیا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ انسان کی حیوان ناطق پر دلالت جائل کے جال کی وجہ سے ہے، تو انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ وضعیہ ہے، اور لفظیہ میں ہم ہیں ہی تو یہ وضعیہ لفظیہ ہے۔ والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنی، اور وضع میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی وضع اللفظ۔ تو وضع لفظ یہ لفظ کو معنی کے مقابل میں کرنا ہے۔ وضع کی کیا ہے؟ لفظ کو معنی کے مقابل میں کرنا ہے۔ مثلا لفظ انسان کو معنی حیوان ناطق کے مقابلے میں کرنا، یہ لفظ انسان کی وضع ہے حیوان ناطق کے لیے۔ والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنی،
اور وضع یہ لفظ کو معنی کے مقابل میں کرنا ہے، تو کہتے ہیں والوضع جعل اللفظ بإزاء المعنی، اور وضع یہ لفظ کو معنی کے مقابل میں کرنا ہے اولا. اس کا عطف ہے اما بحسب جال جائل، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عطف ہے اس عبارت اما بحسب جال جائل میں جال جائل پر جال پر عطف ہے. کیا مطلب؟ دلالت لفظیہ یا تو جائل کے جال کے اعتبار سے ہوگی اولا، یا جائل کے جال کے اعتبار سے نہ ہوگی، واضح کے وضع کے اعتبار سے نہ ہوگی. وہی لا یخلو، تو یہ بھی خالی نہیں ہے، یعنی دلالت لفظیہ جب جائل کے جال کی وجہ سے نہ ہو تو یہ خالی نہیں ہے کہ یا تو طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوگی. دلالت لفظیہ طبیعت کے جائل کے جال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یا تو طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہو تو وہ طبعیہ ہے. جیسے اوہ اوہ کی دلالت درد پر، یہ جائل کے جال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے. طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے فإن طبع اللافظ، کیونکہ لافظ کی طبیعت اوہ اوہ بولنے کو چاہتی ہے، عند عروض الوجع لہ، اس کو درد عارض ہونے کے وقت، درد لاحق ہونے کے وقت. اولا، تو یا تو طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہوگی اولا، یا طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہوگی. وہی العقلیہ، تو وہ عقلیہ ہے. عبارت یوں ہے کہ اما بحسب جال جائل او بحسب طبع اولا، یا تو دلالت لفظیہ جائل کے جال کے اعتبار سے نہ ہو، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے نہ ہو، کہتے ہیں اولا، یا یہ کہ طبع کے چاہنے کی وجہ سے نہ ہو. وہی العقلیہ، تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. تو پوری بات کیا رہی؟ دلالت لفظیہ یا تو جائل کی جال کی وجہ سے ہے تو وہ وضعیہ ہے، جائل کے جال کی وجہ سے نہ ہوگی تو یا تو طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہوگی یا طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے نہ ہوگی. اگر طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہے تو طبعیہ ہے اولا، یا طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ عقلیہ ہے. دلالت لفظیہ عقلیہ ہے. کدلالت اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنے ہوئے لفظ کی دلالت لافظ کے وجود پر، یعنی دیوار کے پیچھے سے لفظ سنا گیا تو یہ سنا ہوا لفظ بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی بولنے والا ہے. یہ دلالت دیوار کے پیچھے سے سنے گئے لفظ کی دلالت لافظ کے وجود پر ظاہر ہے کہ جائل کے جال کی وجہ سے بھی نہیں ہے، طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے بھی نہیں ہے، طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے بھی نہیں ہے بلکہ اس کے سوا امر آخر کی وجہ سے ہے. تو اگر جائل کے جال سے بھی نہ ہو، طبیعت کے اقتضاء سے بھی نہ ہو تو وہ عقلیہ ہے. چنانچہ وہ لفظ جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا اس کی دلالت لافظ کے وجود پر، یہ دلالت عقلیہ ہے. والمقصود ها هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث أطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه. انسان چونکہ مدنی الطبع ہے، واضح رہے کہ گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ دلالت لفظیہ کی 3 قسم ہے: وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. مگر مناطقہ ان تینوں قسم سے بحث نہیں کرتے، تمام تینوں قسم سے بحث نہیں کرتے، بلکہ ان 3 قسم میں سے صرف
وضعیہ یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے، اور باقی طبعیہ لفظیہ، عقلیہ لفظیہ اس سے بھی بحث نہیں کرتے، اور غیر لفظیہ سے بھی بحث نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس سوال کے جواب میں کہتے والمقصود ہا ہونا ہوا الدلالۃ الوضعیہ وہی کون اللفظ بحیث متی اطلق فہم منہ معناہ للعلم بوضعہ۔ انسان چونکہ مدنی الطبع ہے کہ اپنی زندگی گزارنے میں تمدن یعنی اپنے ابنائے نو کے ساتھ مل جل کر رہنے کا محتاج ہے، تاکہ روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ بے شمار ضروریات زندگی میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے سے مدد لے سکیں۔ اس لیے وہ اپنا ما فی الضمیر دوسرے کو سمجھانے اور دوسرے کا ما فی الضمیر سمجھنے کا سخت حاجت مند ہے، اور اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے اسے دلالت کی حاجت ہے۔ لیکن دلالت طبعیہ، دلالت عقلیہ اور غیر لفظیہ اس کی اس حاجت کو مکمل طور سے پورا کرنے سے قاصر ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا مشقت سے خالی نہیں ہے، اور لفظیہ وضعیہ کے اندر اپنی وسعت و عموم اور سہل الاخذ ہونے کی وجہ سے اس حاجت کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت ہے۔ اس لیے دلالت وضعیہ لفظیہ کا اعتبار کیا گیا ہے، اور علوم میں اسی سے بحث کرنا مقصود ہے۔ باقی دلالات کا ذکر محض استدراداً ہے، اور وہ لفظ کا اس طور پر ہونا کہ وہ جب جب بولا جائے تو اس کی وضع کے علم کے وقت اس سے اس کا معنی سمجھا جائے، یعنی اگر سننے والے کو اس کی وضع کا علم ہو تو وہ سن کر اسے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تعریف ہے۔ والوضعیہ والمقصود ہا ہونا ہوا الدلالۃ اللفظیہ والوضعیہ، اور مقصود یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، وہی ہے کی ضمیر لفظیہ وضعیہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ دلالت وضعیہ لفظیہ وہی کون اللفظ، دلالت وضعیہ لفظیہ وہ لفظ کا اس طور پر ہونا ہے کہ جب لفظ بولا جائے تو اس سے اس کا معنی مفہوم ہو، سمجھ میں آئے، سمجھا جائے، اس کی وضع معلوم ہونے کی وجہ سے۔ وہی ہے اما مطابقت اور تضمن اور التزام۔ دلالت وضعیہ لفظیہ اب اما مطابقت اور تضمن اور التزام سے دلالت وضعیہ لفظیہ کی تقسیم کر رہے ہیں کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسم ہے: مطابقت، تضمن، التزام، اور ان تین قسموں میں وضعیہ لفظیہ کا منحصر ہونا حصر عقلی کے ساتھ ہے، یعنی دائر بین النفی والاثبات ہے۔ تو کہتے وہی ہے اما مطابقت اور تضمن اور التزام۔ دلالت وضعیہ لفظیہ یا تو مطابقت ہے، یا تضمن، یا التزام، وذالک۔ اور دلالت وضعیہ لفظیہ کا ان تین قسموں میں منحصر ہونا ثابت ہے اس دلیل سے، وذالک، اور وہ ثابت ہے اس لیے کہ ثابت ہے لأن اللفظ اذا كان دالا بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مدلول اللفظ اما ان يكون عین المعنى الموضوع له او داخلا فيه او خارجا عنه۔ اور یہ بات ثابت ہے اس لیے
کہ لفظ جب وضع کے اعتبار سے کسی معنی پر دال ہوگا، لفظ جب وضع کے اعتبار سے کسی معنی پر دال ہوگا تو وہ معنی جو لفظ کا مدلول ہے، وضع کے اعتبار سے، وضع کی وجہ سے لفظ کسی معنی پر دال ہوگا تو وہ معنی جو لفظ کا مدلول ہے یا تو معنی موضوع لہو کا عین ہوگا، مثال آ رہی ہے، یا معنی موضوع لہو میں داخل ہوگا، یعنی معنی مدلول معنی موضوع لہو میں داخل ہوگا یا معنی موضوع لہو سے خارج ہوگا۔ فدلالت اللفظ علی معنی ہو، تو لفظ کی دلالت اپنے معنی پر، لفظ کا اپنے معنی کو بتانا اس واسطے سے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہی مطابقت ہے۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر مطابقت ہے، کیونکہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيْوَانِ النَّاطِقِ، کیونکہ انسان حیوان ناطق پر دلالت کرتا ہے، انسان حیوان ناطق کو بتاتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وَدَلَالَتُهُ عَلَى معنی ہو، اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں وہ معنی مدلول داخل ہے، لفظ کا وہ معنی مدلول داخل ہے، تضمن، یہ تضمن ہے۔ جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناطق پر، یہ تضمن ہے۔ کیونکہ انسان حیوان پر، صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے انسان صرف حیوان یا صرف ناطق کو بتاتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا، اور حیوان ناطق یہ ایسا معنی ہے جس معنی میں حیوان یا ناطق داخل ہے، حیوان ناطق جو لفظ کا مدلول ہے۔ وَدَلَالَتُهُ عَلَى معنی ہو، اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے جس سے وہ معنی مدلول خارج ہے، یہ التزام ہے۔ جیسے انسان کی دلالت قابل علم پر، انسان کی دلالت قابل صنعت کتابت پر، یہ التزام ہے، کیونکہ انسان کی دلالت اس پر یعنی قابل علم اور صنعت کتابت پر بواسطہ ان لفظ، اس واسطے سے ہے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اور قابل علم اور قابل صنعت کتابت اس سے خارج ہے، حیوان ناطق سے خارج ہے، وہ لازم لہو، اور اس کو لازم ہے۔ اما تسمیۃ الدلالت الاولی بالمطابقہ، اس عبارت سے مطابقت اور آنے والی عبارت سے تضمن اور التزام کی وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو مطابقت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں دال اور مدلول میں مطابقت ہوتی ہے، کہ دال پورا لفظ ہوتا ہے تو مدلول پورا معنی موصول ہو، اس لیے اس دلالت کو مطابقت کہتے ہیں۔ یہ مطابقت ماخوذ ہے طابق النال بالنال سے، جو اس وقت بولا جاتا ہے جب نالین ایک دوسرے کے موافق ہوں، کہتے ہیں۔ اما تسمیۃ الدلالت الاولی بالمطابقہ، لیکن دلالت اولی یعنی لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر اس واسطے سے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس کا نام مطابقت رکھا جانا اس لیے ہے کہ لفظ مطابق ہے، موافق ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو کے، اور یہ ماخوذ ہے ان کے قول طابق النال بالنال سے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں۔ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّانِيَةِ بِالتَّضَمُّنِ، لیکن دوسری دلالت لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے، لفظ کی دلالت معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس معنی میں وہ معنی مدلول داخل ہے،
داخل ہے یہی تضمن ہے، تو کہتے ہیں دوسری دلالت کا تضمن نام رکھا جانا، دوسری دلالت کا تضمن نام رکھا جانا، کہتے ہیں دوسری دلالت کا تضمن نام رکھا جانا، تضمن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے، اور شے کا جز شے میں داخل ہوتا ہے، اس کے ضمن میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ما فی ضمن الموضوع لہو پر دلالت ہے، اس لیے اس کو تضمن کہتے ہیں جو کہ ضمن سے ماخوذ ہے۔ فَلِأَنَّ جُزْءَ الْمَعْنَى الْمَوْصُولُ لَهُ، اس لیے کہ معنی موضوع لہو کا جز داخل ہے اس کے ضمن میں، تو یہ دلالت ہوئی اس معنی پر جو معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّالِثَةِ بِالِالْتِزَامِ، لیکن تیسری دلالت کا التزام نام رکھا جانا، تیسری دلالت یعنی لفظ کی دلالت معنی پر، اس واسطے سے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس معنی سے وہ معنی مدلول خارج ہے، اس کا نام التزام رکھا جانا۔ فَلِأَنَّ اللفظ، التزام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہر خارج موضوع لہو پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس خارج موضوع لہو پر دلالت ہوتی ہے جو اس کا لازم ہے، لہٰذا اس کو التزام کہتے ہیں جو کہ لازم کے ماخذ لزوم سے ماخوذ ہے، کہتے ہیں۔ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدَّلَالَةِ الثَّالِثَةِ بِالِالْتِزَامِ، لیکن تیسری دلالت کا نام التزام رکھا جانا، لِأَنَّ اللفظ، اس لیے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج پر دلالت نہیں کرتا، کھلی ہوئی بات ہے، ورنہ لفظ واحد کا امور غیر متناہیہ پر دال ہونا لازم آئے گا۔ لِأَنَّ اللفظ لا يدل، اس لیے کہ لفظ دلالت نہیں کرتا ہے اپنے معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج پر، بلکہ اس خارج پر جو معنی موضوع لہو کو لازم ہے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ حُدُودَ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ لَانْتَقَضَ حَدُّ بَعْضِ الدَّلَالَاتِ بِبَعْضِهَا۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دلالات ثلاث یعنی مطابقت، تضمن، التزام کی تعریفات کو مقید کیا توسط وضع سے، بئی طور کہ مصنف نے مطابقت کی تعریف میں فرمایا دلالت اللفظ علی المعنی بتوسط الوضع لہو، اور تضمن کی تعریف میں فرمایا دلالت اللفظ علی المعنی بتوسطہ لما دخل فیہ ذلک المعنی، اور التزام کی تعریف میں فرمایا دلالت اللفظ علی المعنی بتوسطہ لما خرج عنہ۔ آپ نے سنا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دلالات ثلاثہ کی تعریف کو توسط وضع سے مقید کیا، حالانکہ بہت ساری کتابوں کو، منطق کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ قید ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو اس پر تفصیل سے شارح گفتگو کرتے ہیں کہ دلالات ثلاثہ کی تعریفات کو توسط وضع سے مقید کیوں کیا، تو کہتے ہیں انما قید، مقید کیا مصنف نے دلالات ثلاثہ کی تعریفات کو توسط وضع کی قید سے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ، اس لیے کہ اگر مصنف مقید نہ کرتے اس کے ساتھ توسط وضع کی قید سے، دلالات ثلاثہ کی تعریفات کو توسط کی قید سے، توسط وضع کی قید سے مقید نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ بعض دلالات کی تعریف بعض سے ٹوٹ جاتی۔ بعض بول رہے ہیں وہ اس طور پر کہ مطابقت کی تعریف ٹوٹ جاتی تضمن و التزام سے، اور تضمن و التزام کی تعریف ٹوٹ جاتی مطابقت سے،
ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی تعریف ہر سے ٹوٹ جاتی۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مقید نہ کرتے دلالات ثلاثہ کی تعریفات کو توسط وضع کی قید سے مقید نہ کرتے تو بعض دلالات کی تعریف بعض سے ٹوٹ جاتی۔ سن لیا آپ نے کہ مطابقت کی تعریف ٹوٹ جاتی تضمن و التزام سے، اور تضمن و التزام کی تعریف ٹوٹ جاتی مطابقت سے، لیکن جب مقید کر دیا تو توسط وضع کی قید سے مقید کیا تو ہر ایک تعریف ٹوٹنے سے محفوظ ہو گئی۔ اس وجہ سے مصنف نے دلالات ثلاثہ کی تعریفات کو توسط وضع کی قید سے مقید کیا۔ پھر سے سنیں ترجمہ۔ انما قید حدود الدلالات الثلاث، مصنف نے دلالات ثلاث کی تعریفات کو توسط وضع کی قید سے مقید کیا، اس لیے کہ اگر اس قید سے مقید نہ کرتے لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها، تو بعض دلالات کی تعریف بعض سے ٹوٹ جاتی، وذالک، اور وہ یعنی بعض دلالات کی تعریف کا بعض سے ٹوٹ جانا عدم تقیید کی صورت میں ثابت ہے اس دلیل سے جو آ رہی ہے۔ وذالک ہے، اور وہ یعنی بعض دلالات کی تعریف کا بعض سے ٹوٹنا یہ ثابت ہے اس لیے کہ ایسا جائز ہے، ذالک لجواز ان یکون اللفظ، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو لازم اور ملزوم کے درمیان۔ تو کہتے ہیں وذالک، اور وہ بات ثابت ہے اس لجواز ان یکون اللفظ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو بین الجز والکل، جز اور کل کے درمیان، جیسے کہ امکان، لفظ امکان یہ مشترک ہے جز اور کل کے درمیان، اور امکان جز اور کل کے درمیان مشترک ہے۔ تو شارح کہتے ہیں جیسے کہ لفظ امکان مشترک ہے جز اور کل کے درمیان، کیونکہ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِمْكَانِ الْخَاصِ، کیونکہ امکان یہ وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے، وَهُوَ سلب الضرورت عن الطرفین، اور امکان خاص کس کا نام ہے؟ دونوں طرف سے ضرورت کے سلب کا۔ مثلاً آپ کا قول زید فاضل ہے بالامکان الخاص، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، اور زید کے لیے فاضل نہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو نسبت کے دونوں طرف سے یہاں ضرورت کا سلب ہے۔ جہاں نسبت کے دونوں طرف سے ضرورت کا سلب ہو وہی امکان خاص ہے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ امکان، لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے، اور امکان خاص کس کا نام ہے؟ سلب الضرورت عن الطرفین، طرفین سے ضرورت کا سلب، یعنی طرفین غیر ضروری ہے، نسبت ثبوتی بھی ضروری نہیں ہے، اور نسبت سلبی بھی، نسبت کا جانب مخالف بھی ضروری نہیں ہے، اور جانب موافق بھی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں جیسے امکان یہ وضع کیا گیا امکان خاص کے لیے، وہ سلب الضرورہ عن الطرفین، اور امکان خاص طرفین سے ضرورت کے سلب کا نام ہے وللامکان العام، اور یہ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان عام کے لیے بھی۔ تو آپ نے سن لیا کہ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے بھی اور امکان عام کے لیے بھی۔ امکان خاص کی تعریف سن چکے، اب امکان عام کی تعریف کر رہے ہیں، وہ سلب الضرورت عن احد الطرفین۔ امکان عام کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کے سلب کا نام ہے ایک طرف سے، اور ظاہر سی بات یعنی نسبت کا جانب مخالف جس میں غیر ضروری مانا گیا ہو وہی امکان عام ہے۔ تو امکان عام میں ضرورت کا سلب ہوتا ہے احد الطرفین سے، اور ظاہر سی بات ہے سلب ضرورت عن احد الطرفین یہ جز ہے سلب ضرورت عن الطرفین کا۔
تو لفظ امکان وضع کیا گیا کس کے لیے؟ امکان خاص کے لیے، اور یہ کل ہے، اور امکان عام کے لیے بھی یہ جز ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان، تو جب امکان خاص کے لیے وضع کیا گیا اور یہ کل ہے، اور امکان عام کے لیے وضع کیا گیا اور یہ جز ہے، تو لفظ امکان مشترک ہوا جز اور کل کے درمیان۔ اتنی سی بات تو ثابت ہوئی۔ اب دوسری بات، وَأَن يَكُونَ اللفظ مشترکہ، یہ ان یکون لفظ پر معطوف ہے تو لے جواز کے تحت ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ بعض دلالات کی تعریف کا بعض سے ٹوٹنا جائز ہے، اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ مشترک ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان، جیسے لفظ شمس یہ وضع کیا گیا ہے جرم آفتاب کے لیے، آفتاب کی ٹکیا کے لیے، اور یہ لفظ شمس وضع کیا گیا ضوء کے لیے بھی، اور ان دونوں کا حال یہ ہے کہ جرم یہ ملزوم ہے، ضوء لازم ہے، یعنی آفتاب کی ٹکیا کو روشنی لازم ہے، روشنی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، تو جرم ملزوم اور ضوء لازم۔ تو دعویٰ یہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان۔ شمس ایسا ہی ہے کہ شمس وضع کیا گیا جرم کے لیے، اور جرم ملزوم ہے، اور یہی شمس وضع کیا گیا ضوء روشنی کے لیے، کرن کے لیے، شعاع کے لیے، اور یہ لازم ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان۔ دونوں باتوں کو ملا لیں تو اب یہ ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان، ایسا جیسے کہ امکان، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان، جیسے کہ شمس۔ وَيُتَصَوَّرُ مِن ذَلِكَ صُوَرٌ أَرْبَعٌ، اس سے 4 صورتیں بنتی ہیں، اس سے 4 صورتیں متصور ہیں، ان سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کیا 4 صورتیں بنتی ہیں؟ الاولیٰ، پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ امکان بولا جائے۔ آپ سن چکے لفظ امکان 2 معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے الاولیٰ ان یطلق لفظ الامکان ویراد بہ الامکان العام۔ 4 صورتوں میں سے یہ 4 صورتیں کہاں سے آئی؟ یہ 4 صورتیں یہاں سے آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان، ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو لازم و ملزوم کے درمیان۔ تو اس سے 4 صورتیں بندھی۔ 4 صورتوں میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ لفظ امکان بولا جائے، لفظ امکان بولا جائے اور اس سے مراد امکان عام لیا جائے۔ لفظ امکان بول کر اس سے مراد امکان عام لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے ان یطلق و یراد بہ الامکان الخاص، لفظ امکان بولا جائے اور اس سے امکان عام مراد لیا جائے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ لفظ امکان بولا جائے، اس سے امکان عام مراد لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ امکان بولا جائے اور اس سے امکان خاص مراد لیا جائے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ لفظ امکان بول کر امکان عام مراد لیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ امکان بولا جائے اور اس سے امکان خاص مراد لیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ شمس بولا جائے اور اس سے مراد جرم لیا جائے، آفتاب کا ٹکیا لیا جائے جو ملزوم ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ شمس بولا جائے اور اس سے مراد ضوء لیا جائے جو آفتاب کو لازم ہے۔ وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الصُّوَرُ، جب یہ صورتیں متحقق ہو گئی، فنقول،
تو اب ہم کہتے ہیں کہ لولم یقید حد و دلالت المطابقہ بقید توسط الوضع لن تکز بدلالت التضمن والالتزام، کہ اگر دلالت مطابقت، جب یہ صورتیں ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ اگر دلالت مطابقت کی تعریف توسط وضع کی قید سے مقید نہ کی جائے، لن تکز بدلالت التضمن والالتزام، تو مطابقت کی تعریف دلالت تضمن و التزام سے ٹوٹ جائے گی۔ یہی دعویٰ تھا شروع میں کہ لن تکز حد و بعض الدلالات ببعضها، کہ بعض دلالات کی تعریف بعض سے ٹوٹ جائیں گی عدم تقیید کی صورت میں۔ تو کیا کہتے ہیں، جب یہ صورت متحقق ہو گئی فنقول، تو ہم کہتے ہیں لولم یقید حد و دلالت المطابقہ، اگر دلالت مطابقت کی تعریف توسط وضع کی قید سے مقید نہ کی جائے تو مطابقت کی تعریف ٹوٹ جائے گی دلالت تضمن اور التزام سے، مطابقت کی تعریف ٹوٹ جائے گی۔ یہ انتقاض حدود کا مبنی ذکر کرنے کے بعد اب الگ الگ ہر ایک کا انتقاض ثابت کر رہے ہیں، جس کی توضیح یہ ہے کہ اگر دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کی قید سے مقید نہ کیا جاتا تو وہ یعنی مطابقت کی تعریف تضمن و التزام سے ٹوٹ جاتی۔ تضمن سے اس لیے ٹوٹ جاتی کہ جب لفظ امکان بولا جاتا اور اس سے امکان خاص مراد لیا جاتا تو امکان خاص پر اس کی دلالت مطابقتاً ہوتی، اور امکان عام پر تضمن، اس لیے کہ وہ امکان عام امکان خاص کا جز ہے، حالانکہ اس پر امکان کی دلالت امکان عام پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ معنی موضوع لہو پر لفظ کی دلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان عام بھی لفظ امکان کا موضوع لہو ہے، تو مطابقت کی تعریف میں تضمن داخل ہو جاتی اور حد مطابقت اکثر منتقض ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ لیکن حد مطابقت کو توسط وضع سے مقید کر دیا گیا تو یہ دلالت تضمن اس حد مطابقت میں داخل نہیں ہوگی اور تعریف منتقض ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ اس صورت میں امکان عام پر لفظ امکان کی دلالت اگرچہ موضوع لہو پر لفظ کی دلالت ہوگی، لیکن لفظ امکان کے امکان عام کے لیے موضوع ہونے کے واسطے سے نہیں ہوگی، کیونکہ امکان عام کے لیے لفظ امکان کے عدم وضع کی تقدیر پر بھی یہ دلالت ہوگی، بلکہ اس واسطے سے ہوگی کہ لفظ امکان امکان خاص کے لیے موضوع ہے اور امکان عام اس میں داخل ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِنْتِقَاضُ بِدَلَالَةِ التَّضَمُّنِ، لیکن مطابقت کی تعریف کا دلالت تضمن سے ٹوٹنا فَلِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الْإِمْكَانِ، اس لیے کہ جب لفظ امکان بولا جائے اور اس سے مراد امکان خاص لیا جائے، کانا دلالتہ علی الامکان الخاص، تو امکان کی دلالت امکان خاص پر مطابقتاً ہوگی، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے، وعلی الامکان العام تضمناً، اور اس وقت امکان کی دلالت امکان عام پر تضمناً ہوگی، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے، حالانکہ اس دلالت تضمنیہ پر امکان کی دلالت امکان عام پر، حالانکہ اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے، یہ امکان کی دلالت امکان عام پر جو تضمنیہ تھی، اسی دلالت تضمنیہ پر یہ بات بھی صادق آتی کہ یہ تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے۔ یہ بات کیوں صادق آتی ہے؟ لأن الامکان العام،
مما وضع لہ ایضا لفظ الامکان، اس لیے کہ امکان عام کے لیے بھی تو لفظ امکان کو وضع کیا گیا ہے۔ فیدخل فی حد دلالت المطابقہ، تو یہ دلالت مطابقت کی تعریف میں دلالت تضمن داخل ہو جائے گی۔ فلا یکون مانعا، تو دلالت مطابقت کی تعریف مانے نہیں رہے گی۔ وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ، جب ہم مقید کر دیں گے مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کی قید سے، خرجت تلک الدلالت عنہ، تو وہ دلالت مطابقت کی تعریف سے خارج ہو جائے گی۔ کون سے دلالت؟ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر، جس وقت کے لفظ امکان امکان خاص پر بولا گیا ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت میں، یعنی امکان بولا گیا ہے، امکان خاص مراد لیا گیا ہے، اور اس وقت امکان کی دلالت امکان عام پر، تو کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت میں، اگرچہ لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے، امکان کی دلالت امکان عام پر، یہ لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے، لیکن اس واسطے سے نہیں ہے کہ لفظ امکان عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، لتحققھا، اس کے متحقق ہونے کی وجہ سے، یعنی دلالت تضمنیہ متحقق ہونے کی وجہ سے، اور وہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر ہے۔ وَإِنْ فَرَضْنَا انتفاء وضعہ، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ لفظ امکان امکان عام کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت امکان کی دلالت امکان عام پر صرف دلالت تضمنیہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وضع امکان خاص کے لیے ہوئی ہے اور امکان عام اس کا جز ہے۔ بل بواسطت ان لفظ موضوع، بلکہ یہ دلالت جو امکان کی امکان عام پر ہے اس واسطے سے ہے کہ لفظ امکان خاص کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں امکان عام داخل ہے، امکان خاص کے لیے وضع کیا گیا جس میں امکان عام داخل ہے۔ وَأَمَّا الْانْتِقَاضُ بِدَلَالَةِ الِالْتِزَامِ فَلِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّمْسِ وَعُنِيَ بِهِ الْجِرْمُ كَانَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَعَلَى الضَّوْءِ الْتِزَامًا، مع أنه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع له، فلو لم يقيد حد دلالة المطابقة بتوسط الوضع دخلت فيه دلالة الالتزام، ولما قيد به خرجت عنه تلك الدلالة، لأن تلك الدلالة وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له إلا أنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع له، لأن لو فرضنا أنه ليس بموضوع لذا كان دالا عليه بتلك الدلالة، بل بسبب وضع اللفظ للجرم الملزوم للجرم الملزوم۔ یہ عبارت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَأَمَّا الْانْتِقَاضُ بِدَلَالَةِ الْالْتِزَامِ فَلِأَنَّهُ، یہ دلالت التزام سے حد مطابقت کے انتقاض کا بیان ہے کہ مطابقت کی تعریف دلالت التزام سے ٹوٹ جائے گی، یہ بات ثابت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب لفظ شمس بولا جاتا اور اس سے، یعنی لفظ شمس سے جرم مراد لیا جاتا، تو اس پر، یعنی جرم پر لفظ شمس کی دلالت مطابقت ہوتی کیونکہ لفظ شمس جرم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ضو پر اس وقت لفظ شمس کی دلالت ضو پر التزام ہوتی، اس لیے کہ ضو جرم کا
خارج لازم ہے، جرم جو کہ شمس کا موضوع لہو ہے، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے۔ حالانکہ اس دلالت پر، شمس کی دلالت اس وقت ضو پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ موضوع لہو پر دلالت ہے، شمس کی دلالت ضو پر، اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ تو لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے، اس لیے کہ لفظ شمس کا موضوع لہو، لفظ شمس کا موضوع لہو بھی جرم ہے، لفظ شمس کا موضوع لہو بھی یہ ضو ہے، جیسا کہ آپ سن چکے۔ لہٰذا اگر مطابقت کی تعریف فقط اتنی کی جاتی کہ وہ ما وضع لہو پر دلالت ہے، تو یہ التزام حد مطابقت میں داخل ہو جاتی اور حد مطابقت عکساً منتقض ہو جاتی۔ لیکن جب اس تعریف میں توسط وضع کی قید لگا دی گئی تو یہ التزام حد مطابقت میں داخل نہ ہوئی اور تعریف منتقض ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ یہ اگرچہ موضوع لہو پر دلالت ہے مگر اس واسطے سے نہیں ہے کہ وہ موضوع لہو ہے، کیونکہ اگر وہ موضوع لہو نہیں ہوتا تب بھی صورت مذکورہ میں اس پر دلالت ہوتی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ شمس جرم کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے لیے ضو لازم ہے۔ ترجمہ: وَأَمَّا الِانْتِقَاضُ بِدَلَالَةِ الِالْتِزَامِ، لیکن مطابقت کی تعریف کا دلالت التزام سے ٹوٹنا ثابت ہے اس دلیل سے، لِأَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّمْسِ، اس لیے کہ جب لفظ شمس بولا جائے اور اس سے جرم مراد لیا جائے، کانا دلالتہ علیہ مطابقہ، تو لفظ شمس کی دلالت جرم پر مطابقتاً ہوگی، کیونکہ یہ معنی موضوع لہو ہے لفظ شمس کا، یہ یعنی جرم۔ وعلی الضوء التزاماً، اس وقت شمس کی دلالت ضو پر التزاماً ہوگی، کیونکہ ضو جرم کو لازم ہے اور لفظ کی دلالت خارج لازم پر التزام ہے، مع انہ یصدق علیہا، حالانکہ اس دلالت التزامیہ پر اور وہ لفظ شمس کی دلالت ضو پر ہے، جرم مراد لیے جانے کے وقت، لفظ شمس کی دلالت ضو پر جرم مراد لیے جانے کے وقت، حالانکہ اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ تو لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے، یہ بات اس طور پر صادق آتی ہے کہ لفظ شمس ضو کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، حالانکہ اس دلالت التزامیہ پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ تو لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے۔ فَلَوْ لَمْ يُقَيَّدْ حَدُّ دَلَالَةِ الْمُطَابَقَةِ، تو اگر دلالت مطابقت کی تعریف توسط وضع کی قید سے مقید نہ کی جاتی، دخلت فیہ، تو اس تعریف میں دلالت التزام داخل ہو جاتی، وَلَمَّا قُیِّدَ بِہِ، اور جب مقید کر دی گئی توسط کی قید سے، خرجت عنہ تلک الدلالہ، تو وہ دلالت اس سے خارج ہو گئی، اس لیے کہ وہ دلالت شمس کی دلالت ضو پر اگرچہ لفظ کی دلالت موضوع لہو پر ہے مگر اس واسطے سے نہیں ہے کہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ لفظ ضو کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا تو بھی لفظ شمس ضو پر دال ہوگا اس دلالت کے ساتھ، یعنی دلالت التزامیہ کے ساتھ، بل بسبب وضع لفظ، لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا، اس لیے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ لفظ شمس ضو کے لیے وضع نہیں کیا گیا تب بھی لفظ شمس ضو پر دال ہوگا اس دلالت کے ساتھ، یعنی دلالت التزامیہ کے ساتھ، بل بسبب وضع اللفظ للجرم، بلکہ اس وجہ سے شمس ضو پر دال ہوگا کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس جرم کے لیے جو ضو کا ملزوم ہے۔ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ حَدُّ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ،
بذلك القید لن تکز بدلالة المطابقة فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان العام كان دلالته عليه مطابقة وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما دخل في المعنى الموصول له لأن الإمكان العام داخل في الإمكان الخاص وهو معنى وضع اللفظ بإزائه أيضا فإذا قيدنا الحد بتوسط الوضع خرجت عنه لأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل ذلك المعنى فيه۔ تضمن و التزام سے حد مطابقت کے انتقاض سے فارغ ہونے کے بعد اب مطابقت سے حد تضمن کا انتقاض بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے حد مطابقت کو اگر توسط وضع سے مقید نہ کیا جاتا تو وہ تضمن و التزام سے منتقض ہو جاتی، ایسے ہی اگر حد تضمن کو توسط وضع سے مقید نہ کیا جاتا تو وہ مطابقت سے ٹوٹ جاتی، اس لیے کہ جب لفظ امکان بولا جاتا اور اس سے امکان عام مراد لیا جاتا تو امکان عام پر لفظ امکان کی دلالت مطابقت ہوتی، کیونکہ امکان عام لفظ امکان کا معنی موضوع لہو ہے، معنی موضوع لہو ہے، جیسا کہ ما سبق میں آپ نے سماعت فرما دیا۔ حالانکہ اس دلالت مطابقت پر یعنی امکان کی دلالت امکان عام پر جو اس وقت مطابقتاً ہے، اس مطابقت پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ جزو معنی موضوع لہو پر دلالت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس پر یہ بات کیوں کر صادق آتی ہے کہ یہ جزء معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، یہ بات کیوں کر صادق آتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ بات اس وجہ سے صادق آتی کہ لفظ امکان امکان خاص کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے اور امکان عام اس کا جز ہے، تو یہ جزو معنی موضوع لہو ہے، امکان عام یہ جزو معنی موضوع لہو ہے اور جزو معنی موضوع لہو پر دلالت تضمن ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دلالت مطابقت پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ جزو معنی موضوع لہو پر دلالت ہے جو کہ معنی موضوع لہو میں داخل ہے، کیونکہ امکان عام امکان خاص کا جز ہے، اس میں داخل ہے اور امکان خاص بھی لفظ امکان کا معنی موضوع لہو ہے۔ تو اگر تضمن کی تعریف فقط اتنی کی جاتی کہ وہ جزو معنی موضوع لہو پر دلالت ہے تو یہ مطابقت حد تضمن میں داخل ہو جاتی اور حد تضمن اکثر منتقض ہو جاتی، لیکن جب حد تضمن میں توسط وضع کی قید لگا دی گئی تو یہ مطابقت حد تضمن میں داخل نہیں ہوئی اور تعریف منتقض ہونے سے بچ گئی، اس لیے کہ لفظ امکان کی امکان عام پر یہ دلالت اس واسطے سے نہیں ہے کہ امکان عام کے موضوع لہو کا جز ہے، اس واسطے سے نہیں ہے کہ امکان عام امکان کے موضوع لہو کا جز ہے، بلکہ اس واسطے سے ہے کہ وہ خود موضوع لہو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جزو موضوع لہو نہیں ہوتا تب بھی اس صورت میں اس پر دلالت ہوتی۔ اگر تضمن کی تعریف فقط اتنی ہوتی کہ وہ جزو موضوع لہو پر دلالت ہے تب بھی یہ مطابقت تضمن میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ تضمن میں عدم قصد معتبر ہے اور اس میں قصد ہے، بلکہ ما وضع لہو اور جزو ما وضع لہو دونوں اعتبار سے دلالت مطابقت ہوتی۔ باعتبار اول اس لیے کہ وہ موضوع لہو بوضع شخصی ہے، باعتبار دوم اس لیے کہ موضوع لہو بوضع نوعی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ کہتے ہیں
کذا لو لم یقید حد و دلالت تضمن، اسی طریقے سے اگر دلالت تضمن کی تعریف اس قید سے مقید نہ کی جاتی، لن تکذا بدلالت المطابقہ، تو تضمن کی تعریف دلالت مطابقت سے ٹوٹ جاتی۔ فَإِنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لفظ الامکان، کیونکہ جب لفظ امکان بولا جاتا اور اس سے امکان عام مراد لیا جاتا، تو امکان کی دلالت امکان عام پر مطابقتاً ہوتی، کیونکہ یہ لفظ کی دلالت معنی موصول ہو پر ہے۔ حالانکہ اس دلالت پر امکان کی دلالت امکان عام پر جو مطابقتاً ہے، اس دلالت پر یہ بات صادق آتی ہے انہا دلالت اللفظ، کہ یہ تو لفظ کی دلالت ہے معنی موصول ہو کے داخل پر، یہ لفظ کی دلالت ہے اس معنی پر جو معنی موصول ہو میں داخل ہے۔ یہ بات کیوں صادق آتی؟ اس لیے کہ امکان عام یہ امکان خاص میں داخل ہے، اور وہ معنی اور امکان خاص یہ ایسا معنی ہے کہ اس کے مقابل میں بھی لفظ امکان کو وضع کیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَيَّدْنَا الْحَدَّ، تو جب ہم حد کو مقید کر دیا توسط وضع کی قید سے، وہ دلالت اس سے خارج ہو گئی۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاسِطَةٍ، اس لیے کہ وہ دلالت اس واسطے سے نہیں ہے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے جس معنی میں وہ معنی مدلول داخل ہے، جس معنی میں وہ معنی مدلول داخل ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ حد دلالت الالتزام بتوسط الوضع لانتقض بدلالت المطابقہ، فإنه إذا أطلق لفظ الشمس وعنی به الضوء كان دلالته عليه مطابقة وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموصول له، فهي داخلة في حد دلالة الالتزام لو لم يقيد بتوسط الوضع، فإذا قيد به خرجت عنه لأنه ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه۔ یہ مطابقت سے حد التزام کے انتقاض کا بیان ہے۔ بیان کی توضیح یہ ہے کہ جس طرح توسط وضع کی قید نہ ہونے کی تقدیر پر حد مطابقت تضمن و التزام سے منتقض ہو جاتی، ایسے ہی یہ قید نہ ہونے کی تقدیر پر حد التزام مطابقت سے منتقض ہو جاتی۔ اس لیے کہ جب لفظ شمس بولا جاتا اور اس سے ضوء مراد لیا جاتا، تو ضوء پر لفظ شمس کی دلالت مطابقتاً ہوتی، اس لیے کہ ضوء لفظ شمس کا موضوع لہو ہے۔ ضوء کے لیے بھی لفظ شمس وضع کیا گیا ہے، اگرچہ التزام موضوع لہو ہے، اگرچہ التزام بھی ہوتی، اس لیے کہ ضوء لفظ شمس کے موضوع لہو کا جو کہ جرم ہے خارج بھی ہے، اور اس مطابقت پر یہ بات صادق آتی کہ یہ خارج معنی موضوع لہو پر دلالت ہے۔ تو اگر التزام کی تعریف فقط اتنی کی جاتی کہ وہ خارج معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، تو یہ مطابقت حد التزام میں داخل ہو جاتی، اور حد التزام اقصاً منتقض ہو جاتی۔ لیکن جب اس میں توسط وضع کی قید لگا دی گئی تو یہ مطابقت اس میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اگرچہ ما خرج عن الموضوع له پر دلالت ہے، لیکن بتوسط الوضع لما خرج عنہ ذالک المعنى المدلول نہیں ہے۔ ترجمہ: وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ، اسی طریقے سے اگر دلالت التزام کی تعریف مقید نہ کی جاتی توسط وضع کی قید سے، لن تقض،
تو دلالت التزام کی تعریف ٹوٹ جاتی بدلالت المطابقہ، دلالت مطابقہ سے۔ فَإِنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ، کیونکہ جب لفظ شمس بولا جاتا اور اس سے وَأُنِيَ بِهِ الضَّوْ، اور اس سے ضو مراد لیا جاتا، کانا دلالتہ علیہ مطابقہ، تو لفظ شمس کی دلالت ضو پر مطابقتاً ہوتی، حالانکہ اس کے اوپر اس دلالت مطابقیہ پر، شمس کی دلالت ضو پر، اس پر یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ یہ تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو سے خارج پر ہے، فہی داخلۃ فی حد دلالت الالتزام، تو یہ داخل ہو جاتی دلالت التزام کی تعریف میں، اگر توسط وضع کی قید سے مقید نہ کی جاتی، اور جب مقید کر دی گئی تو یہ دلالت اس سے خارج ہو گئی، اس لیے کہ یہ دلالت اس واسطے سے نہیں ہے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے جس معنی سے وہ معنی مدلول خارج ہے۔